الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم صل على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر جو بے حد و حساب انعامات ہیں، ان میں سب سے بڑا انعام دین اسلام اور راہ ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں یہ وہ عظیم تر نعمت ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی دوسری نعمت نہیں کر سکتی، اور خالق کائنات نے ہمیں یہ نعمت، اسلام کی نعمت عطا کی پیارے پیغمبر امام کائنات، امام الانبیاء والمرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت بڑا انعام کیا، بہت بڑا کرم کیا، بہت بڑا فضل کیا ایمانداروں پہ جب اللہ نے انہی میں سے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو پیغمبر، جو رسول اللہ کی آیات پڑھ کے مومنوں کو سناتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ان کو دیتا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے انسانیت گمراہی کی گہرائیوں میں گری ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے ہر مومن، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرے، اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا بھر کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا پیار اور محبت سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي۔ اے پیارے پیغمبر، پیارے محبوب، آپ مجھے اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ میرے والدین، میری اولاد، میرے بیوی بچے، میرا مال، میری دولت، میرا کاروبار، ہر چیز سے آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ ہاں، میرے اس بدن کے اندر جو میری روح اور میری جان ہے وہ تو آخر میری اپنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، ایسے بات نہیں بنتی، اس طرح ایمان کمال کو نہیں پہنچتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فوراً ہی کہا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو عمر تو چاہتا ہے کہ ایمان کی پیک پہ پہنچے۔ میں آپ کے سامنے یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ آپ کائنات کی ہر چیز انکلوڈنگ میری اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بات بنی۔ یہ ہے ایمان کا لیول اور درجہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کو اس کی اپنی جان سے زیادہ عزیز۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کو اپنی جان سے زیادہ پیاری چیز تو کوئی نہیں ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے میرے بھائیوں کہ اس جان کی اگر نجات ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور ان کے ذریعے سے۔ یہ ہمارا بدن اور ہمارا اپنا آپ اللہ کی سزا سے، قیامت کے دن آخرت کے عذاب سے اگر بچ سکتا ہے تو امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے ہی کی وجہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ اللہ کے عذاب سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کس پیغمبر کو مانتے ہیں، ذرا اس کا تعارف کیجیے، کروائیے۔ تو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی نے جو وہاں سٹیٹمنٹ دی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کروایا اور اپنا ان کے ساتھ تعلق اس کو جب بیان کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں آنے سے پہلے، آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے ہم برائیوں میں پڑے ہوئے تھے، ہم ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے تھے، ہم قطع رحمی کرتے تھے، دوسروں کے مال ہڑپ کر جاتے تھے، اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے تھے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کے سامنے اپنے سر ٹیکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان تمام برائیوں سے نکالا اور بچایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اخرجنا اللہ من الظلمات الی النور، اللہ نے ہمیں اندھیروں سے نکال کے نور اور روشنی کا راستہ دکھایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ میں اور آپ اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام اور ایمان کی تعلیم دی، اور یہی ایمان اور اسلام ہے جو کل قیامت کے دن ہماری نجات کا باعث بنے گا، جس کے ذریعے سے ہمیں نجات کا رستہ معلوم ہوا۔ کیا وہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہونا چاہیے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب مبعوث کیا تو اللہ نے یہ کہہ کر مبعوث کیا کہ یہ اللہ کے میری مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے محبوب، اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کی محبت اس کائنات کی مخلوقات کے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ نے خود اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت اور جتنا پیار کیا ہے، اس کائنات میں کسی اور کو اتنا محبوب اور عزیز نہیں رکھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، واللہ ما خلق اللہ ما وما برأ من نسمت، اللہ نے کوئی کائنات میں ایسی مخلوق، کوئی شخصیت، کوئی ہستی ایسی پیدا نہیں کی احب علی اللہ سبحانہ وتعالی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کو محمد سے زیادہ محبوب ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس رب کا دیا ہوا ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کی دی ہوئی نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں، اس رب کا جو سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہمیں سب سے زیادہ محبوب کیوں نہ ہو؟ پھر صرف یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت اور پیار کی ہے، بلکہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی پابند کیا کہ تم بھی میرے محبوب سے سب سے زیادہ محبت کرو، اور اس کی ایک جھلک ہمیں درود کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے وہ صلاۃ بھیجتے ہیں، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے اللہ سے دن رات دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے پیغمبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول اور زیادہ کر۔ جب اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے نبی پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیجتے ہیں تو پھر ایمانداروں کو حکم ہے کہ تم بھی اسی محبت میں شامل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمانداروں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ اللہ کے فرشتے آپ سے پیار کریں، اللہ خود آپ سے پیار کرے،
ایماندار آپ سے پیار کرے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ سے محبت، بے شمار اس کی مثالیں، بے شمار اس کی مثالیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اس قدر تھی کہ کائنات میں اس کی واللہ کوئی مثال نہیں ملتی، کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اور محبت کر کے دکھلائی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ عروہ بن مسعود ثقفی، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکہ والوں کی طرف سے سفیر بن کے آئے تھے، اور انہوں نے آ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ڈائلاگ کیا اور جو گفتگو کی، اور وہاں انہوں نے پھر آبزرو کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ ہیں وہ کس قدر آپ پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار۔ اور پھر انہوں نے واپس جا کے مکے والوں سے کہا کہ بھی اس محمد سے ٹکر لینا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے صحابہ کا، جس کے ساتھیوں کا حال یہ ہے۔ اور پھر اس کی سٹیٹمنٹ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، واللہ لقد وفدت علی ملوک قیصر و کسریٰ، اللہ کی قسم میں قیصر و کسریٰ بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، اور ان کے وزیروں کو دیکھا ہے، ان کے درباروں میں جا کے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کس طرح ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ما رأیت احدا يعظم ما رأیت احدا يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم میں نے اپنی ان آنکھوں سے اس کائنات میں کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی، اس کے یار، اس کے جانثار، اس کے دوست، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی تعظیم کرتے۔ آپ وضو کرتے ہیں تو وہ ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں کہ وضو کے قطرے زمین پہ گرنے کی بجائے ہمارے ہاتھوں پہ گرے، ہم اپنے جسم پہ مل۔ اس قدر محبت، اس قدر پیار، یہ محبت ہی کیوں تھی؟ صحابہ آپ سے اتنا پیار کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں ہم سرخرو اور کامیاب ہو سکتے ہیں تو صرف اور صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے یا جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں قیامت کے دن سرخرو کرنا۔ اور پھر اپنی جان سے زیادہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عزیز کیوں نہ ہوں کہ پیارے پیغمبر نے تو جانتے ہیں کہ اپنی امت کے ساتھ محبت کا کس طرح اظہار کیا۔ آپ سے جب کوئی اپنی محبت کا اظہار کرے، آپ کے ساتھ مخلص ہو، آپ کے دل میں اس کی کتنی قدر ہوتی۔ ایک شخص جو دن رات آپ کا سوچتا ہو، آپ کے دل میں اس کی کتنی قدر ہوتی۔ کبھی سوچا ہم نے کہ پیارے پیغمبر نے اس امت کے لیے کیا کچھ کیا؟ اللہ کے دین کے لیے اور اس امت کی ہدایت کے لیے ہی تو مکہ مکرمہ چھوڑا، اسی لیے تو مارے کھائی تھی۔ اور پھر کون سا وہ لمحہ تھا جب پیارے پیغمبر اپنی امت کو بھولے تھے؟ کون سا وہ لمحہ ہے دن کا یا رات کا جس میں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھلا دیا؟ ایک موقع پہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے خوشگوار موڈ میں میرے گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے مجھ سے کہا، عائشہ اگر کچھ چاہیے، کچھ مانگنا ہے تو مانگو، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے کوئی دعا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کو معاف کر دے، عائشہ کو معاف کر دے، اس کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اس بات پہ اتنا خوش ہوئی کہ میری ہنسی نکلی۔ میں ہنستے ہنستے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ہنستے ہنستے میرا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا گرا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ میری دعا اچھی لگی ہے؟ ہاں اللہ کے پیغمبر بڑی اچھی لگی ہے، آپ نے میرے لیے دعا کی؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ میں محمد کی کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں میں اپنی پوری امت کے لیے یہ دعا نہ کرتا ہوں اور اللہ سے التجا نہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میری ساری امت کو معاف کر۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی دل میں محبت اور رحمت. فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو یہ حکم دوں کہ جب بھی مسجد میں نماز کے لیے آئیں، جب بھی وضو کریں تو مسواک ضرور استعمال کیا کریں. لیکن فوراً خیال آیا کہ نہیں، امت پہ یہ بات بھاری ہو جائے گی. امت کا دل میں درد، شفقت، محبت اتنی ہے کہ ایسی کوئی بات لازمی نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے امت پہ کسی قسم کا بوجھ پڑے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کانٹا چبھے تو محمد کریم کو تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بات جس کی وجہ سے تم امتی مشقت میں پڑ جاؤ، پیارے پیغمبر پہ بڑی بھاری گزرتی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اتنا پیار، اتنی محبت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ بقیع قبرستان میں تشریف لے گئے. کچھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. دعا کی، قبرستان میں داخل ہونے کی مسنون دعا ہے، اللہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. آپ نے دعا پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے قبروں والو، ان گھروں کے رہنے والوں، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، ہم ان قریب تم سے ملنے والے ہیں، تم ہمارے بھائی ہو اور ہم ان قریب آپ سے ملنے والے ہیں. یعنی ان قریب ہم دنیا سے رخصت ہو کے آپ کے پاس ہی آنے والے ہیں. اور آپ نے کہا کہ میں تم بھائیوں سے ان قریب ملنے. پھر آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں شوق ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ نے تعجب سے پوچھا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے کن بھائیوں سے ملنا چاہتے ہیں؟ کن بھائیوں سے آپ ملنے کی خواہش؟ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بل انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، اور میں جن بھائیوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد آئیں گے. کون ہیں؟ میں اور آپ. پیارے پیغمبر کے دل میں خواہش ہے تھی کہ میں ایسے اپنے بھائیوں سے ملوں. اور پھر دوسری ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ، وہ میرے امتی کہ جن کے دل میں یہ تڑپ ہوگی کہ اللہ ہم سے ہماری ساری دولت لے لے، ہمارے بیوی بچے ہم سے لے لے، اللہ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں ساری کی ساری ہم سے لے، اور اس کے بدلے اللہ ہمیں یہ ایک نعمت عطا کر دے کہ ہم ان آنکھوں سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کر لیں. آپ نے فرمایا یہ لوگ مجھے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں. اور جس پیغمبر نے اپنی امت کے ساتھ اتنا پیار کیا تو کیا امتی کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس پیارے پیغمبر کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کے زیادہ پیار کرے، اپنی جان سے زیادہ پیار کرے؟ اسی لیے فرمایا کہ ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو. اب میرے بھائیو ذرا جائزہ لیجئے، ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے. میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں. بزرگ، جوان، بوڑھے، بچے، خواتین، ہر کوئی اپنے آپ سے ایک سوال کرے کہ کیا واقعتاً ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز جانتے ہیں، یا صرف ہمارے کھوکھلے دعوے ہیں، یا صرف دعوے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس بات کو ثابت کیا، عملی طور پہ ثابت کیا کہ وہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، کہ کائنات کی ہر چیز ان کے سامنے ہیچ ہوا کرتی تھی. پیارے پیغمبر کا حکم آ گیا، فرمان آ گیا، نہیں دیکھا کہ کہنے والا دوسری طرف باپ ہے یا ماں ہے یا اولاد ہے یا بیوی ہے یا خامد ہے یا رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا کوئی بھی چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے ان کے نزدیک ہیچ ہوا کرتی. ہمارا یہی حال ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے اور ہم خود دیکھ لیں خود اپنے آپ کو کہ ہم ایمان کے کس لیول پہ ہیں. ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سیرت کی کانفرنسز ہوتی ہیں، سیرت کے پروگرام ہوتے ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، عید میلاد کے نام پہ جشن منایا جاتا ہے اور بڑی دھوم دھام کی جاتی ہے.
لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا جو ہے اس کو ہم کس حد تک اپناتے، کس حد تک ہم اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرتے، اور عملی طور پہ ہم کتنا ثبوت دیتے ہیں۔ کیا میرا کاروبار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، یا میں نے ہزار بہانے ڈھونڈ کے اور گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں کہ جی اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، آخر کمانا ہے جی، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کیسے کریں جی؟ ٹھیک ہے نبی کی حدیث ہے لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں۔ شادی بیاہ کی رسومات ہیں، ٹھیک ہے جی میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں، حدیث ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز، مجھے سب پتہ ہے، لیکن یہ آخر برادری ہے، آخر رشتہ دار ہیں، آخر دوست، آخر بچے ہیں۔ کہاں گئی محبت؟ کس محبت کا ہم نے سال بھر دعویٰ کیا؟ کس محبت پہ ہم نے جشن منائے؟ جب عملی طور پہ بات ہے، ایک طرف بیوی کا نخرہ ہے، دوسری طرف نبی کا فرمان ہے، کس کو ترجیح دیں گے؟ ایک طرف اولاد کا مطالبہ ہے، دوسری طرف نبی کا فرمان ہے، کس کو ترجیح دیں گے؟ ایک طرف آپ کا کاروبار ہے، دوسری طرف نبی کا فرمان ہے، کس کو ترجیح دیں گے؟ اللہ رب العالمین ایمانداروں کو آزماتے ہیں، ہم سب کی آزمائش ہو رہی ہے، اور اللہ کے ہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے کہ ہم دعوے کتنے کرتے ہیں اور عملی طور پہ ان دعووں پہ پورا کتنا اترتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس طرح پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کا عملی طور پہ ثبوت دیا، ہم اس طرح عملی ثبوت دیتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح عملی ثبوت دیتے ہیں؟ ہماری معیشت، ہمارا کاروبار، ہمارے گھر کا ماحول، ہماری اولاد کی تربیت، ہماری بول چال، ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملنا جلنا، ہمارا اخلاق، کون سی چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور کون سی چیز ہے جس میں ہم اپنی منمانی کرتے؟ دن رات اپنا جائزہ لیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم کس حد تک ترجیح اور فوقیت دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کسی کو جواب معلوم ہو جائے گا۔ مجھے اپنے آپ کا پتہ ہے، آپ کو اپنے آپ کا پتہ ہے، ہر شخص کو اپنا پتہ ہے کہ پیارے پیغمبر سے محبت کا دعویٰ ہمارا کتنا بلند ہے اور اس کا عملی ثبوت کتنا سطحی ہے، بالکل نچلے لیول کا۔ بس ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے، جی ہیں تو مسلمان ہی، ٹھیک ہے جی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت ہے، بڑا پیار ہے، عشق ہے، یہ ہے وہ، بس کافی ہے۔ اور بعض ہمارے بھائی بہنیں، بعض مسلمان ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب نبی سے محبت کا دعویٰ کر لیں، نعتیں پڑھ لیں، بس اس طرح کی باتیں کر لیں، کافی ہے، ٹھیک ہے جنت میں چلے جائیں گے، نبی قیامت کے دن سفارش کر دیں گے۔ بس نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ کیوں مشکل لگتا ہے؟ اس لیے کہ دل میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ دعویٰ تو ہے زبان سے، لیکن اس طرح محبت ہے نہیں جس طرح ہونی چاہیے۔ محبت کا عملی ثبوت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اس کے ذریعے سے ہوتا۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے کی پیروی کرتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب ایک ہو مسلمان کہے کہ مجھے نبی سے پیار ہے، اسے بتایا جائے کہ یہ نبی کی حدیث ہے، نبی کا یہ فرمان ہے، نبی کی سنت یہ ہے، وہ اسے بدک جائے، اسے غصہ آ جائے، جی میں نے ساری زندگی یہ حدیث نہیں سنی، مجھے کبھی کسی نے بتایا نہیں، میں نے اپنے مولوی صاحب کو، اپنے امام صاحب کو، اپنے بڑے کو دیکھا تھا، انہوں نے کبھی تو ایسے نہیں کیا، آپ یہ کہتے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تعویلات ڈھونڈیں، کون سا پیار ہے نبی سے، کیسی محبت ہے یہ کہ سنت سامنے آ جائے، دلیل واضح مل جائے، اس کے باوجود آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اصل میں چون چنا یہ اور وہ چونکہ چنانچہ لیکن اگر مگر یہ کچھ کرے، یہ ایمان کسی مومن کو یہ بات جچتی ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی ثبوت دینا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور جس چیز کے بغیر ایمان مکمل نہیں وہ ایک لازمی اور فرض چیز ہے، اور اس ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ یہ آپ سے دراصل یہ آپ سے حقیقی محبت ہے، اور یہ ہے وہ محبت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھائی، یہ ہے وہ محبت جو صحابہ نے کر کے دکھائی
کہ اپنے والدین، اولاد، بیوی بچے، کاروبار، اپنا رزق، اپنی روٹی، سب کچھ پیچھے، سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کریں جس طرح محبت کرنے کا حق ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اپنے ایمان کو تکمیل تک، کمال تک پہنچا سکیں، اور ہمارا ایمان اس لیول کا ایمان ہو جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور ہمارا ایمان وہ ایمان ہو جو کل قیامت کے دن ہماری نجات کا باعث بنے، ہمارا ایمان وہ ایمان ہو جو قبروں میں ہمیں سکون دے، ہمارا ایمان وہ ایمان ہو جو موت کے وقت ہمیں راحت نصیب کرے، ہمارا ایمان وہ ایمان ہو جو اس زندگی میں بھی ہمیں کامیابی اور سرخروئی سے ہمکنار کرے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، پیارے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. اس کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بڑھانے کے لیے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو کمال تک پہنچا سکیں. ایسے اعمال جن کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بڑھ سکے اور اس میں اضافہ ہو. بے شمار ہیں ایسے کام، لیکن میں دو چیزوں کا یہاں ذکر کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. پہلی چیز جس کے ذریعے ایک مومن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بڑھا سکتا ہے، وہ ہے سیرت طیبہ کا مطالعہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ یہ ہر مسلمان پہ ضروری ہے، اور یقین جانیے کہ آپ اللہ کے دین پہ، اس قرآن پہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے جب تک آپ سیرت کو نہیں سمجھتے. سیرت ایک بنیاد ہے. سیرت کے بغیر آپ کہیں کہ آپ قرآن کو سمجھ لیں، یا کوئی دعویٰ کرے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا اس کا مطالعہ کرنے کی یا اس کو سمجھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی. آپ قرآن کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن کی آیات کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہیں سمجھ. اس لیے کہ سیرت ہمیں کانٹیکسٹ دیتی ہے. سیرت کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی کس آیت کو کس کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے اور کیسے اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنا. بہت سے لوگوں نے غلطی کھائی ہے اس معاملے میں، بہت سے لوگوں نے غلطی کھائی ہے کہ انہوں نے کہا جی سیرت ٹھیک ہے، یہ ایک طرف رکھیں، بس قرآن کو پڑھیں، قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، عربی ڈکشنری کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق ترجمہ کرتے جائیں، سمجھتے جائیں. نہیں، ایسا نہیں، ایسے ممکن ہی نہیں ہے. اور غیر مسلموں میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سیرت کا مطالعہ کیے بغیر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور انہوں نے ٹھوکریں کھائیں. کچھ نے تو واقعتاً اپنے بغض کا اظہار کیا ہے، قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے اسلام پہ حملے کیے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے اسلام پہ حملے کیے. دیکھیں قرآن یہ وائلنس پھیلاتا ہے. یہ کیسی کتاب ہے مسلمانوں کی جس میں وائلنس کا حکم دیا جاتا ہے. سورہ توبہ میں اللہ کہتے ہیں فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں ملے غیر مسلموں کو پکڑ دو، مار دو. یہ کتنی حماقت ہے. پورا کانٹیکسٹ، پوری سیرت کو آپ چھوڑ کے ایک آیت کے ایک ٹکڑے کو لے کے آپ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانا شروع کر دیں.
اور انفارچونیٹلی اس کے اثرات مسلمانوں پہ پڑتے. اور وہ مسلمان جنہوں نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا, سیرت کو پڑھا نہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حیات مبارکہ کو پڑھا ہی نہیں ہے, اس کا مطالعہ ہی نہیں, اس کو دیکھا ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں کوئی ہستی ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کی زندگی کے ہر پہلو کو اس طرح ریکارڈ کیا گیا ہو جس طرح امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ریکارڈ کیا گیا. کوئی شخصیت اس کائنات میں ایسی, کوئی شخصیت, کوئی انسان ایسا نہیں. اور آپ سمجھتے کہ یہ اتفاقی امر تھا؟ اتفاقی امر نہیں ہے. اللہ نے اس دین کی حفاظت کی جب ذمہ داری لی ہے تو اسی دین کی حفاظت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت کو بھی محفوظ رکھا. اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیے بغیر آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے. اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باقاعدگی سے مطالعہ کریں. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے سیرت کی کسی ایک کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھا ہو؟ ہمیں جہاں ضرورت ہوتی ہے, جہاں ہمارا لگاؤ ہوتا ہے, ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں. کسی کو کسی سیاستدان سے پیار ہے تو وہ اس کا شروع سے لے کے آخر تک سب کچھ جانتا, اس کی اچیومنٹس کیا ہیں, اس نے کیا اچیو کیا, اس نے کیا کچھ دیا, اس نے انسانوں کے لیے کیا کیا, اس نے اپنے پبلک کے لیے کیا, سب کچھ آپ جان, اس کا سب کا آپ کو پتہ ہے. جس نبی سے محبت کا دعویٰ ہے اور جس نبی کے نام کا کلمہ پڑا ہے, کیا اس نبی کا حق نہیں بنتا کہ آپ کو اس نبی کے بارے میں بھی سب کچھ پتا ہو؟ سیرت کی کتابوں کا ہمارے گھروں میں کس حد تک سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ اپنے بچوں کو ہم کتنی سیرت بتاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مثال کے طور پہ معروف سیرت کی کتاب الرحیق المختوم اس کو شروع سے آخر تک پڑھا؟ اگر کسی بھرے مجمع میں سوال کر لیا جائے کہ وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے اس سیرت کی کتاب کا مطالعہ کیا شروع سے آخر تک, شاید 1000 کا مجمع ہو تو 1-2 ہاتھ اٹھا لیں شاید, اور وہ بھی بس ایک مرتبہ پڑھا, بس ٹھیک ہے جی کافی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اپنے اسے معمول بنائیں اور یقین جانیے کہ آپ سیرت کا جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے اللہ رب العالمین آپ کے دل میں اپنے پیغمبر کی محبت کو اتنا ہی زیادہ بڑھاتے جائیں, اتنا ہی بڑھاتے. اور یہ ایک تجربہ شدہ بات ہے. مسلمان تو مسلمان رہے, غیر مسلم جنہوں نے پیارے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا, سیرت کا مطالعہ کیا تو متاثر ہو کے وہ لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ اللہ کی اس مخلوق میں, اس کائنات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لیڈر اللہ نے کو پیدا نہیں کیا. اور انہوں نے اپنی کتابوں میں وہ ہندو ہوں, وہ سکھ ہوں, وہ عیسائی ہوں, انہوں نے اپنی کتابوں, کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا. اور ہم ہیں مسلمان کہ ہم صرف دعووں پہ انحصار کرتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور سال میں ایک بار جو سیرت کی کانفرنس ہو گئی, سیرت کے کچھ لیکچر ہو گئے, بس. یہ اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, لیکن سال میں ایک بار ایک تذکیر تو ہو, ایک ریمائنڈر تو ہو سکتا ہے. لیکن دراصل سیرت کا مطالعہ اور اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا اور اس کانٹیکسٹ میں قرآن کی آیات کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنا, یہ لازمی اور ضروری. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات اور دوسرا وہ عمل جس کے ذریعے آپ اپنے دل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں. اور یہ محبت دل میں جتنی زیادہ ہوگی اتنا دل پاک صاف رہے گا, اور اس محبت کے اثرات صرف دل پہ نہیں, آپ کے اس وجود کے ایک ایک حصے پہ نظر آئیں گے. جتنی محبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حقیقی محبت آپ کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی, اس محبت کا اظہار آپ کی زبان سے بھی ہوگا, اس محبت کا اظہار آپ کی آنکھوں سے بھی ہوگا, اس محبت کا اظہار کانوں سے بھی ہوگا, اس محبت کا اظہار پورے وجود پہ ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ایک چیز ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھا جائے, جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یوں کہیے کہ جتنا درود پڑھیں اتنا کم ہے, جتنا بھی پڑھ لیں اتنا کم. اس کے اتنے فوائد ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الصلاۃ والسلام علی خیر الانام,
اس کتاب میں انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ والسلام کے 50 سے زیادہ فائدے نقل کی. اتنے فائدے. اور ان فائدوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا یہ ہمارا فرض ہے, اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے, ہماری نماز کا جب ایک لازمی حصہ ہے تو ہم اس سے کیسے دور رہ سکتے. اپنا معمول بنائیے. اور بالخصوص جمعہ کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ. آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. فارغ وقت ملتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا کھول کے وہاں وقت ضائع کرتے رہیں, اس وقت کو غنیمت جانیں, درود پڑھنا شروع کر دیں. آپ اس کی برکات اپنی زندگی میں دیکھیں گے, آپ اپنی زندگی میں اس کی برکات دیکھیں گے. اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے, آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجے اللہ رب العالمین اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرتے. 10 بار اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل کرتے ہیں. اور دوسرے ایک حدیث میں آیا کہ ایک بار درود پڑھنے سے اللہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں, 10 غلطیاں معاف کر دیتے ہیں, 10 درجات بلند کر دیتے ہیں ایک بار درود پڑھنے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کا معمول ہو کہ ایک دن میں آپ نے 100 بار درود پڑھا, اس کو ملٹیپلائی کر لیں, کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اور اگر آپ پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے تو پھر زندگی میں کوئی پریشانی رہے گی, کوئی دکھ رہے گا, کوئی درد, کوئی تکلیف, کوئی آزمائش رہے گی. اگر کوئی آزمائش آئے گی بھی تو آپ بڑے پرسکون رہیں گے. درود کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت بھی ہے اور دل میں محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا. اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت ارجلهم يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.